پرکشش ہے بہت ہی وہاں کا سما، بھول جاؤ گے اپنا یقین المکان، پرکشش ہے بہت ہی وہاں کا سما، بھول جاؤ گے اپنا یقیناً مکان، بھول جاؤ گے اپنا یقیناً مکان، سبز گنبد پہ ہاں، سبز گنبد پہ ہاں، سبز گنبد پہ جس دم پڑے گی نظر، چلے طیبہ نگر۔ حضرات سامعین و ناظرین، آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے، جس طریقے سے ایک گاؤں کو چلانے کے لیے کسی پردھان کی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے ایک چمن کو چلانے کے لیے ایک مالی کی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے کسی لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ شکست کھاتا ہے، جس طریقے سے اگر کسی باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے، جس طریقے سے کسی جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ پچھڑ کر رہ جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آئیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے صدر جلسہ جناب حضرت مولانا علی احمد صاحب رشیدی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطبات تاجیز سے، خطبات صدارت سے ہم تمام لوگوں کی بھرپور تائید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ خدا والے زمانے میں خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، بھلا جس میں سبھی کا ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں، خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، بھلا جس میں سبھی کا ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں، اور غم مخلوق رب دو جہاں میں ہر گھڑی دلکش، یہ ہے مرد مجاہد یہ کہاں آرام کرتے ہیں۔ آئیے استقبال کر لیں صدر صاحب حضرت مولانا علی احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام، اسٹیج کی زینت بنی ہوئی گرامی شخصیات اور ناظم جلسہ، اس جلسے کی سرپرستی کرتے ہوئے مولانا محمد اسلم صاحب راہی اور دیگر علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام، بزرگوں اور دوستوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی معززہ موقرہ ماؤں اور بہنوں اور پیاری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ آج مجھ جیسے کم حقیقت طالب علم کو آپ کے سامنے اس جلسے کی صدارت نصیب فرمائی۔ میں سچ تو یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا، لیکن یہ آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے اور اللہ کا نہایت کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بلند مرتبہ ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اچھے مراتب سے نوازے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کی بستی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ دوسرا جلسہ ہے۔ ابھی اس سے پہلے ربیع الاول کے موقع پر ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی میری قیادت تھی، نہ میں اس لائق تھا نہ میں اس لائق ہوں،
لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور آپ حضرات کی ذرہ نوازی ہے، اور مولانا محمد رضوان رشیدی صاحب نے یہ دوسرا پروگرام کر کے بستی کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور آپ حضرات کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں آپ دین کے پروگرام کو سراہا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے نفس میں داخل ہے کہ آپ ہر دینی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہم دیندار ہیں، اور اللہ آپ کو دیندار بنائے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی کام کو کر رہے ہیں، تو پہلے اس کا ارادہ کریں اور اس کی نیت یہ بنائیں کہ ہم اس کام کو کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے واسطے کر رہے ہیں، تو وہ کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اور اگر ہماری نیت نام و نمود ہے، شہرت ہے، تو بڑی بڑی شہرت والے دنیا سے مٹ گئے اور ہمارا کیا وجود ہے۔ تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر خلوص نصیب فرمائے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو ہم خلوص کے ساتھ اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اور ہر عمل کو ہم اس نیت سے کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا شامل ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بلند مرتبے پر فائز کرتا ہے، اور اگر ذرہ برابر غرور و گھمنڈ ہے، ریا اور دکھاوا ہے، تو یقیناً دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو شرمندہ بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی حضرات کو غرور و گھمنڈ سے، ریا سے، دکھاوا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام سبھی لوگوں کو جو بھی جلسے گاہ میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی شرکت کو بے انتہا قبول فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، خلوص بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم ہلک الا العالمون، تمام کے تمام ہلاکت میں ہیں لیکن وہ بچیں گے جو عالم ہیں۔ وَكُلُّكُمْ هَلَكَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، اور سب کے سب ہلاکت میں ہیں لیکن وہ بچیں گے جو عامل ہیں، یعنی عمل کرنے والے۔ علم کا ہونا فرض ہے، اسی طرح سے عمل کا ہونا فرض ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ علم کا ہونا فرض ہے، اسی طرح سے عمل کا ہونا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم ہلک، تم میں سے سب کے سب ہلاکت میں ہیں، الا العالمون، لیکن وہ بچیں گے جو عالم ہیں، علم والے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کو روشنی دکھاتے ہیں، وہ بچیں گے۔ وَكُلُّكُمْ هَلَكَ إِلَّا الْعَالِمُونَ، سب کے سب ہلاکت میں ہیں، وہ بچیں گے جو عامل ہیں، یعنی کہ علم والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر عمل نہیں ہے، اور اگر عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا بیڑا پار کرے گا۔ وَكُلُّكُمْ هَلَكَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، اور تم میں سے سب کے سب ہلاکت میں ہیں، عالم بھی ہلاکت میں ہیں، عامل بھی ہلاکت میں ہیں، وہ لوگ بچیں گے ہلاکت سے جو مخلص ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخلص بنائے، اخلاص نیت کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر یہاں جلسے میں ہیں، علماء اکرام کی تقاریر کو، شعراء اکرام کی نعت کو، اور یہاں پہ جو بھی کچھ کہا جائے اس کو خلوص کے ساتھ سنیں، اللہ کی رضا کے واسطے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اگر عمل نہیں ہے تو کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ کسی واقعے کو سنیں یا کسی حکم کو، کسی امر کو علماء کرام نے اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ثابت کیا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہم پر لاگو کیا ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر اس حکم کے مطابق، اس امر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور آگے چل کر کے جو کچھ ہم نے یہاں پہ سنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہمارا اس جلسے گاہ میں شریک ہونا کامیاب ہے۔ اور اگر ہم عمل کی نیت سے نہیں ہیں، خلوص کی نیت سے نہیں ہیں تو صرف تفریح ہے۔ اور تفریح کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا لہو لعب کی چیز ہے، یہ دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ اصل ہے۔ اگر آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہے تو یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور اگر یہاں کی زندگی کسی وجہ سے کامیاب بھی ہو گئی اور آخرت کی زندگی بگڑ گئی تو ہماری ساری ناکامی ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی عمل کو کریں، اگر ہم یہاں پر کچھ رقم خرچہ کریں تو اللہ کی رضا کے واسطے، اگر ہم کسی کا بیان سنیں تو اللہ کی رضا کے واسطے، ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو اللہ کی رضا کے واسطے۔ اللہ کی رضا ہر چیز میں شامل ہونا چاہیے۔ ہاں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اخلاص کے تعلق سے۔ حضرت پیر مولانا ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات میں سے میں نے اخذ کیا ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بوڑھے بزرگ کا سامان زمین پہ گر گیا، اور اس سامان میں ایک سونے کا ہار تھا، اور وہ سونے کا ہار وہاں پہ گرا، اور ایک دوسرا نوجوان وہاں پہ طواف کر رہا تھا، اس نے اس ہار کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے تھیلے میں رکھ لیا، اور اس کے بعد طواف ہو چکا۔ طواف ہونے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ یہ ہم نے جو ہار اٹھایا ہے یہاں سے، یہ قیمتی ہار ہے، سونے کا ہار ضرور ہے، لیکن یہ دنیا کی نمود و نمائش ہے۔ اگر کسی کا ہار ہم نے لے لیا اور اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لیا، کل خدا کے یہاں یہ پوچھ ہوگی کہ بیت المقدس میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تم نے چوری کر لی ہے یا کسی غریب کا سامان ہڑپ کر لیا ہے، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر کے وہ بیچارہ نوجوان بہت ہی زیادہ بے چین اور مضطرب رہا کہ یہ کس کا ہے۔ اس نے اعلان بھی کیا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ شخص باہر نکل آیا، اور وہاں پر ایک دن کے بجائے دوسرا دن گزر گیا اور تیسرا دن بھی گزر گیا، اور وہ یہ انتظار کرتا رہا کہ یہ ہار کس کا ہے، اگر کوئی آ جائے میں اس کو ہار واپس کر دوں۔ تو اتنی ہی دیر میں ایک بوڑھے بزرگ یہ صدا لگاتے ہوئے آ رہے تھے کہ میں پریشان ہوں، میں بوڑھا ہوں اور میں نابینا بھی ہوں، اور میرا ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہے تو وہ اللہ کے واسطے وہ ہار مجھے واپس کر۔
وہ ہار مجھے واپس کر دے۔ اب یہ بیچارہ تو بے چین ہی تھا، یہ تو پریشان ہی تھا کہ کسی طرح سے یہ امانت جس کی ہے میں اس تک پہنچا دوں۔ ان بڑے بزرگ سے وہ ملے اور انہوں نے نشانی پوچھی۔ ان بزرگ نے پورے طریقے سے اپنے ہار کی نشانی بتا دی، کتنی لڑی ہے، کس قسم کا ہے، کون سا ڈیزائن ہے، کون سی پنی میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے پورا جب انہوں نے پوری نشانیاں بتا دی تو اس نوجوان نے وہ ہار دے دیا، اور وہ ہار دینے کے بعد جب وہ واپس ہونے لگا، جب وہ واپس ہوا تو سمندر کا راستہ طے کرتا ہوا واپس ہو رہا تھا، اور سمندر میں جس کشتی سے وہ اپنے سفر کو طے کر رہا تھا، وہ سمندر کے درمیان میں جا کر کے کشتی پھٹ گئی، اور وہاں جو کشتی میں سوار تھے وہ لوگ ڈوب گئے۔ اور وہ نوجوان لکھتا ہے کہ میں ایک پٹرا باقی رہ گیا، اسی پٹرے کے اوپر بیٹھا ہوا میں جا رہا تھا، اور وہ طوفان کی طغیانی سے وہ پٹرا کبھی ڈوبتا کبھی اوپر کو ہوتا، میری جان نکلتی جا رہی تھی، لیکن میں خدا سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے الہ العالمین، اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، تو اس اچھے کام کی وجہ سے، اس اچھے عمل کی وجہ سے الہ العالمین میری جان بخش دے اور مجھے سلامتی کے ساتھ سمندر کے پار پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پٹرا اور سمندر کے اندر، سمندر کی طغیانی اتنی زبردست، اتنا زیادہ طوفان کہ وہاں پر موت سے وہ شخص لڑ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنارے پہنچایا۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ قریب میں ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر پہنچا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی۔ جب دوسرے نمازی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ شخص کون ہے، کہاں کا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ لوگوں نے تفتیش کی، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ رات کو وہ شخص چادر اوڑھ کر کے اسی مسجد میں سو گیا، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر اس سے تفتیش کی۔ اس نے بتایا کہ میں اس طرح سے ایسے طوفان کی طغیانیوں سے بچتا ہوا یہاں تک آ کر کے پہنچا ہوں۔ تو لوگوں نے اس کے کھانے کی ویوستھا کی، اس کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے، کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا ہے، اور میں ابھی انمیرڈ ہوں، میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے حالات تو اس طرح کے ہیں کہ میں حج کر کے واپس ہو رہا تھا، اور اس طرح سے میں اپنے گاؤں اور اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں نہیں پہنچ پایا ہوں، اور میں یہاں آ کر کے ٹھہر گیا ہوں۔ میں تو بالکل بے سر و سامان ہوں، بے سر و سہارا ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گا، میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف تنہا یتیم لڑکی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اپنا نکاح کر لیں گے تو اللہ آپ کی زندگی آباد کر دے گا، اور اس لڑکی کی بھی زندگی آباد کر دے گا۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنا تو کہا کہ میں اللہ کی رضا کے واسطے اس نکاح کو قبول کر رہا ہوں۔ اور جب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جب عروس البلاد کا موقع آیا، جب اپنی بیوی سے وہ ملا تو اس نے دیکھا، جب گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھا کہ اس کے گلے میں ہار ہے، اور وہ ہار پہنے ہوئے ہے، اور وہ شخص اس ہار کو دیکھنے لگا، اس کی لڑیاں گننے لگا، اس کا نقشہ دیکھنے لگا۔ بیوی پریشان ہو گئی، بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میں کس طرح سے ان کو سمجھاؤں کہ وہ بجائے مجھے دیکھنے کے، میرے سے ملنے کے بجائے وہ ہار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اے میرے محترم، میرے شوہر، اللہ آپ کو ترقی نصیب کرے، آپ کی عمر بڑھائے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہار آپ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں اور مجھ سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہار
ہار وہی ہے جو میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا، اور وہ ہار میں نے پایا تھا، اور میں اللہ کی رضا کے واسطے 3 دن تک کے وہاں پر مضطرب رہا، پریشان رہا کہ اگر کوئی اس ہار والا مل جائے تو میں اس کو دے دوں۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کو میں نے یہ ہار واپس کر دیا تھا، تو اس نے یہ کہا، اس لڑکی نے یہ کہا کہ وہ میرے والد تھے، وہ میرے والد تھے اور اسی مسجد کے امام تھے، ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ایک خلوص کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفادار نیک صالح بیوی عطا فرمائی ہے، اور آپ کے رہنے کے لیے گھر کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ یہ آپ کے خلوص کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر یہ خلوص نصیب فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں اس جلسے کا صدر ہونے کے ناطے سے اور اس بستی کا باشندہ ہونے کے ناطے سے بھی میں سبھی آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سامنے حافظ مولانا شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جو بھی ہمارے علماء اکرام کرسیوں پر ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں بستی کا باشندہ ہونے کے ناطے سے بھی اور اس جلسے کے صدر ہونے کے ناطے سے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بھی ہمارے اس جلسے کی رونق ملے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔